تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، دنیا کا مالدار بنا دیں گے، تمہیں دنیا کا خزانہ دے دیں گے۔ لیکن امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کی شریعت میں شراب نوشی جائز تھی اور زناداری جو ہے جائز تھی۔ امام حسین نے صرف اپنے نانا جان کے دین کو بچایا تو سر کٹا کر بچایا، ورنہ امام حسین بھی بیعت کر لیتے اگر تو آج امام حسین گھر گھر میں زندہ نہیں ہوتے، بلکہ آج یزید کا نام زندہ ہوتا۔ لہذا مسلمانوں، ڈھول تماشے کر کے امام حسین کی یاد منائی نہیں جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرمایا، اب آئیے میں امام حسین کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ وہ امام حسین جنہیں امام الانبیاء نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا، وہ امام حسین جو روئے تو ہرن اپنا بچہ پیش کر دے، اگر جھولے میں لیٹے ہو فاطمہ کام کر رہی ہو، اگر امام حسین رو دے تو جنت سے فرشتے جھولا جھولانے کے لیے آ جائے۔ وہ امام حسین جن کا رونا خدا کو پسند نہ ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں امام حسین کے بارے میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دن حضرت فاطمہ سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ حضرت فاطمہ کے گھر سے نکلتے ہیں تو امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب امام حسین کے رونے کی آواز امام الانبیاء کے کانوں تک پہنچتی ہے، جب امام الانبیاء امام حسین کے رونے کی آواز کو سنتے ہیں تو امام الانبیاء تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کر رک جاتے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کو آواز لگاتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں پتا نہیں ہے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ امام حسین کے رونے سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ امام حسین کے رونے سے مصطفیٰ کا قرار میں قراری میں بدل جاتا ہے؟ اے فاطمہ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ امام حسین کے رونے سے مصطفیٰ کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے؟ اللہ اللہ قربان جاؤ عظمت حسین پر امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اے فاطمہ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے امام حسین کے رونے سے مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ اللہ اللہ، جب امام حسین اس وقت مصطفیٰ جانے رحمت کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب امام حسین کے مقدس حلقوں پر چھری رکھی گئی ہوگی۔ 3 دن کے امام حسین کو، 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کے جسم مبارکہ کو پیڑوں سے چھلنی کیا گیا ہوگا، اس وقت مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب امام حسین کے لاش مبارکہ پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے، اس وقت مصطفیٰ جانے رحمت کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب جوان علی اکبر کا لاشا میدان میں تڑپ رہا ہوگا، اس وقت مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب امام علی اکبر کے ہاتھ کو تیروں سے چھلنی کیا گیا ہوگا۔ اللہ اللہ، امام حسین جن کے رونے سے مصطفیٰ کو تکلیف ہو جائے ان کے شان کا اندازہ لگا رہے۔ اور آپ کو بتاتا چلو وہ امام حسین ایک بار بچپن کا زمانہ ہے، امام حسین ہے، امام حسن ہے، دونوں بھائی تختی لکھتے ہیں جسے پہلے کے زمانے میں چلتے تھے، جسے پہلے کے لوگ لکھتے تھے، جسے قلم اور دوات کہتے ہیں، اور ایک لکڑی کی تختی بنائی جاتی تھی جس پر وائٹ روشنی سے جو لکھا جاتا تھا۔ دونوں بھائی آپس میں تختی لکھتے ہیں، تختی لکھنے کے بعد آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے، امام حسین فرماتے ہیں اے بھائی جان میری تختی اچھی ہے۔ اسی کشمکش میں جو ہے کہتے ہیں چلو ابو جان کے بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور فیصلہ کراتے ہیں کہ تختی کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی اچھی ہے۔ وہ دونوں صاحبزادے اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور حضرت علی سے عرض کرتے ہیں ابا جان ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، ابا جان اسے دیکھ کر فیصلہ فرما دو کہ ہم لوگوں میں سے تختی کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی اچھی ہے۔ جب حضرت علی نے اس تختی کو ملاحظہ کیا ہے، جب اس تختی کو دیکھا ہے تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ اگر میں امام حسین کی تختی کو اچھا بتاتا ہوں تو امام حسن کے رنج ہوگا، اگر امام حسین کی تختی کو اچھا بتاتا ہوں تو امام حسین کو تکلیف ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اے میرے صاحبزادو اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، اے میرے صاحبزادو چلے جاؤ اپنی اما کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب دونوں صاحبزادے اپنی امی کی بارگاہ میں دوڑتے ہیں اور دوڑ کر پہنچتے ہیں اور امی جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے امی جان یہ تختی ہم دونوں بھائیوں نے لکھی ہے، آپ اسے دیکھ لیجیے اور اسے بتا دیجیے اے امی جان ہم میں سے تحریر کس کی اچھی ہے، ہم لوگوں نے میں سے تختی کس کی اچھی ہے۔
پہنچتے ہیں نانا جان کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں نانا جان آپ ہماری تختیوں کو دیکھیے اور اسے مشورہ فرما کر اسے دیکھ کر کے اندازہ فرما کر کے ہمیں بتا دیجیے کہ تختی کس کی اچھی ہے تحریر کس کی اچھی ہے جب نانا جان نے اس تختی کو دیکھا ہے دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے صاحبزادو اس کا فیصلہ آج میں نہیں کروں گا اس کا فیصلہ آج جبریل امی کریں گے اتنے میں حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں حضرت جبریل امی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فیصلہ آج نہ فاطمہ کریں گے نہ حضرت علی کریں گے نہ حضرت امام الانبیاء کریں گے اے پروردگار عالم آج اس تختی کا فیصلہ خود پروردگار کرے گا میں پروردگار کے فیصلے سے پروردگار کے حکم سے جنت سے ایک سیب لے کر آیا ہوں اے پروردگار عالم کے محبوب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے جبریل امی چلے جاؤ میرے محبوب کے نوازوں کے پاس اور اس کی تختیوں کو جو ہے زمین پر رکھوا دینا رکھوانے کے بعد اس سیب کو آسمان کی طرف اچھالنا جب حضرت جبریل نے اس سیب کو آسمان کی طرف اچھالا ہے اچھالنے کے بعد پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبرائیل سیب کو جو پکڑے کرتے اتنا سننا تھا کہ حضرت جبریل نے اپنے پرے سے اور چھری سے جو ہے اس سیب کو جو پکڑے کر دیا اور کہا ہے جبرائیل ایک سیب کو جو ایک امام حسن کی تختی پر رکھ دیا اور ایک امام حسین کی تختی پر رکھ دیا دیکھا آپ نے جس کا رونا پروردگار کو پسند نہ ہو آج اسی کی یاد ہم کس طرح منا رہے میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ تعزیہ نہ رکھو تعزیہ رکھو لیکن مجوزہ تعزیہ رکھو تو امام حسین کے نقشے پر ہو آج تعزیہ کا معنی کیا ہوتا ہے ہمارا آپ لاتے ہیں اس کو بڑے آدمی جو ہے ادب کے ساتھ اس کو سجاتے ہیں اس پر لائٹنگ کرتے ہیں لائٹنگ کرنے کے بعد اس کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے یعنی قبرستان پہنچاتے ہیں قبرستان میں پہنچانے کے بعد اسی کو تلوار سے کوئی چھری سے کوئی کسی چیز سے ہے جو کاٹتا ہے کاٹنے کے بعد اسی کو پیر سے اسی میں دباتا ہے کیا اسی کو ادب کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم تعزیہ نہ رکھو تعزیہ رکھو لیکن امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کر رکھو ایک سال بنواؤ ہر محرم میں اس کو رکھو اور رکھنے کے بعد جو ہے اسی کو کسی گھر میں سجا کر رکھو اس کی زیارت کرو تعزیہ رکھنا آج کل تعزیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ چمچماتی ہوئی تعزیہ بنوا لیتے ہیں اس کے بعد طرح طرح کے بہت تماشے کرواتے ہیں کوئی راڈ کھیل رہا ہے کوئی بلیڈ سے اپنا جسم کاٹ رہا ہے کوئی کسی طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین کو قتل کیا گیا تھا جب امام حسین کو میدان کارزار میں شہید کیا گیا تھا اور امام حسین کے سر مبارکہ کو نیزے پر یعنی تلوار کی نوک پر رکھ کے یزیدی چلے تھے میدان کربلا سے تب یزیدی لوگ بھوگ بجا رہے تھے تو آپ بتاؤ امام حسینی ہو یا یزیدی ہو کس کا کام کر رہے ہو امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہو یا یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہو اگر بھوگ تماشے بجا رہے ہو وہ یزیدیوں کا طریقہ ہے لہٰذا آپ حضرات اس چیز پر جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں اگر آپ کا دل گوارا کرے تو ڈھول بجاؤ ارے ذرا سوچو کہ جب آپ کے گھر پر ڈھول میت ہو جاتا ہے کوئی اگر تھوڑا سا بازا بجا دیتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں میت پڑی ہے آج اس کو کیا سوچ رہا ہے وہ گانے بجا رہا ہے وہ ہنس رہا ہے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے تو اندازہ لگاؤ امام حسین نے جو اپنے پورے خاندان کو ہمارے لیے شہید کر دیا تاکہ ہماری نانا جان کی امت جو ہے امت مسلمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شریعت پر عمل کرتی ہوئی نظر آئی آج ہم اور آپ اس سے جو ہے الگ نظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین توبہ استغفار اللہ ربی من کل ذنب